بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اگر آپ یہ نفل پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ جو مانگیں گے اللہ دے گا۔ بس وہ حاجات جائز ہونی چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے کی، تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ پڑھیں، کسی سے بدلہ لینے کی غرض سے نہ پڑھیں، کیونکہ اس طرح کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں کہ لوگ دوسروں سے بدلہ لینے کے لیے اعمال اور ذکر کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا آپ نے۔ آپ کی کوئی جائز حاجات ہیں نوکری کے لیے، اچھی جگہ شادی یا رشتے کے لیے، یا گھریلو مسئلے حل کرنے کے لیے، بیماریوں کے لیے، پریشانیاں ختم کرنے کے لیے، قرضے ادا کرنے کے لیے، باہر ملک جانے کے لیے، اچھی تعلیم یا کامیابی کے لیے آپ اسے پڑھیے۔ چند دن میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ اور یہ اللہ والوں سے منقول ہے کہ جو شخص رات یا دن میں کسی بھی وقت یہ نفل پڑھ لے گا، اللہ کریم اس کی حاجات پوری کرے گا، اسے وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان نہیں تھا، اور اس کی حاجات ایسے پوری ہوں گی جہاں اس نے سوچا تک نہ ہوگا۔ تو اللہ والوں کا فرمانا ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی حاجات ہے تو دن میں یا رات میں کسی بھی وقت 8 رکعت نفل پڑھیں، 2 سلام کے ساتھ، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب نفل پڑھ لے اسی جگہ بیٹھ جائے اپنی جائے نماز پر، اور 70 بار سبحان اللہ پڑھیں، اور 70 بار یہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 70 مرتبہ یہ درود شریف 70 ٹائمز پڑھ لیں۔ اس کے بعد سجدے میں سر رکھیں، یہ جو نفل پڑھے ہیں ان کا واسطہ دے اللہ کو، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے سب سے پہلے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور اگر آپ کو یاد ہے اپنی کوئی غلطی کوتاہی تو اللہ کو اس کا ریفرنس بھی دیں کہ فلاں وقت مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کچھ دیر۔ اس کے بعد اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھ سے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ حاجات ہے، تو اپنی کرم سے ان نفل کی برکت سے یہ مسئلہ حل کر دیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مقروض یہ نفل ادا کرے تو کہیں نہ کہیں غیب سے ضرور قرض ادا ہونے کی سبیل بنتی ہے، قرض لازمی ادا ہوگا۔ اور اگر کوئی حاجات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات رکھی درود شریف پڑھنے کے بعد، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد، اس کی وہ حاجات اللہ ضرور پوری کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نفل جن اللہ والوں نے بتائے ہیں اور جس نے پڑھے ہیں، جس مقصد کے لیے پڑھیں، اللہ نے بڑی برکت ڈالی، بڑا کرم کیا، اور بڑی دعائیں قبول فرمائیں، اور ان نفل پڑھنے والوں کو کبھی بھی اللہ نے جو ہے خالی نہیں رکھا۔ کہتے ہیں کہ چند دن بس آپ ریگولر اسے پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں، سجدے میں سر رکھ کر رو کر اپنی حاجات اللہ کے حضور مانگیں، کچھ دیر تک سجدے میں ہی سر رکھ کر اللہ سے مانگتے رہیں کہ سجدے میں اللہ کا قرب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سنتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسی ہی دنیا کی حاجات ہوگی پوری ہوگی، نوکری کے مسئلے، گھریلو جھگڑے، بیماریاں، پریشانیاں، قرضے، سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن کچھ عرصے لگاتار کریں اور بار بار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور اپنی حاجات رکھتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، فضل اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ جو نفل یہ پڑھتا ہے نا بندہ، اس کے دل سے گناہوں کی سیاہی مٹنے لگتی ہے۔ پہلا کرم تو یہ ہوتا ہے اس پر کہ اس کا دل ہی نہیں چاہتا گناہ کرنے کا۔ کہتے ہیں یہ بڑی بات ہے، بڑا کرم کا معاملہ ہے کہ آپ کا گناہ کرنے کا دل نہ چاہے جبکہ گناہ کے اسباب موجود ہو۔ کہتے ہیں کہ نفل پڑھنے والے پر یہ والا کرم تو بہت ہوتے دیکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ پھر جو حاجات آپ مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا۔ تو کہتے ہیں کہ بس یہ معمول رکھ لیں اپنی زندگی میں، اور دیکھیں پھر کرم کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، اور فضل کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، اور حاجاتیں کیسے پوری ہوتی ہیں، اور غیب سے کیسے مسئلے آپ کے حل ہوں گے، کیسے کام بنیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ بتاتے ہیں کہ بس ان نفل کے اندر نا بڑی برکت اور تاثیر ہے۔ کرنے والا جتنی توجہ دھیان محبت سے کرے گا نا، پھر وہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی بالکل بدل جائے گی، جو چاہے گا وہ پائے گا، جو سوچے گا وہ ملے گا، جو مانگے گا عطا ہوگا۔ بس کوئی کرنے والا ہو خلوص سے، اور پھر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر خصوصی رحمت کرم فضل فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔